بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے اور وصال بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ کی مدت مرضع 12 دن تھی اور آپ کا بخار درد سر کے سبب تھا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کو سخت بخار تھا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، جب میں صبح کو بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو فرمایا، اے فاطمہ، بلال سے کہہ دیں کہ ابو بکر کو سلام کہیں اور کہیں کہ سب کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، میں روتا ہوا واپس پلٹا، میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا، آہ میرے سردار، آہ میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جنتی۔ اس کے بعد حضرت بلال مسجد میں آئے تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات کی اور حضور کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت بلال صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب اللہ اکبر کہا تو سب مسلمان رونے لگ گئے۔ حضرت بلال پر رکعت طاری ہو گئی، وہ رونے لگے اور روتے روتے اقامت کہی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور لوگوں کو اقامت کرائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے۔ رونے سے آپ کی ہچکی بند گئی اور سب رونے لگ گئے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ مسجد میں آہو پکار رونے کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، لوگوں نے آپ کو نماز میں نہ پایا اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ بخار پر مامور فرشتے کو حکم دے کہ تیرے نبی کی سختی تھوڑی کم ہو جائے تاکہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوار مسجد میں داخل ہوتے دیکھا تو آپ کی آمد محسوس کی تو صف در صف جدا ہوتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے جاتے حتیٰ کہ آپ محراب اقدس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور الوداع کہنے والے کی طرح چہرہ اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و امانت ادا کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کے لیے اور اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ہر نبی کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور صحابہ کرام رضوان کو الوداع کہا اور ان سے ہاتھ ملایا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے یہاں تک کہ ملک الموت ایک آدمی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجر اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم اے سرچشمہ نبوت و رسالت کے اہل بیت، کیا مجھے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، اے شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر عرض کی،
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے جھٹکا اور ملک الموت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو تمہارا مخاطب کون ہے؟ عرض کی، ابا جان کوئی شخص ہے۔ ارشاد فرمایا، میری بیٹی یہ وہ ہے جو بغیر اجازت کے آتا ہے، یہ لذات کو توڑنے شکست دینے والا ہے، اسے آنے دو۔ بس وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ جبرائیل کو آنے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، گویا ہم پر کوئی مصیبت آن پڑی ہو۔ اس بات کی بڑائی اور ہیبت کی وجہ سے گھر میں سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کے مزاج پرسی فرماتا ہے۔ حالانکہ وہ آپ کی حالت خوب جانتا ہے، لیکن وہ آپ کو مزید کرامت و شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ملک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے، اور پھر آپ نے پوری بات بتائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن آپ کے شرف و مرتبے کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت کے آنے تک یہاں سے نہ جائیے۔ آپ نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں تو آپ کی طرف جھک گئیں۔ آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ انہوں نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنا سر میرے قریب کر دو، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف جھک گئیں۔ آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھیں، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا، میں نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھے تجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے، چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، مجھے میرے رب کریم سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، آج ہی ملا دیتا ہوں۔ اور جبرائیل علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے، یا رسول اللہ، آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں۔ وہی لپیٹ دی گئی اور دنیا سمیٹ دی گئی۔ مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا، اور مجھے آپ کی محبت ہی مقصود تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوشی غالب آ گئی، اور آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ پونچھتی جاتی تھی، اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت وصال جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھنے لگے، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ خوشخبری بھی دے دیں کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا، اور جب تک ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے۔
اور کافر کی جان گدھے کی طرح اس کے بانچوں سے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہی تھا کہ آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کی وصال کی خبر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی اور وہ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر یمنی چادر تھی۔ آپ نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، بوسہ لیا اور روتے روتے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا۔ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ نے پالی۔ اسلام کے لیے خیر خواہی پر اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ کے وصال کی خبر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ۔ حضرت حسن اور حسین نے صدا لگائی، اے ہمارے جد کریم۔ ہر مسلمان نے غم و الم میں ڈوب کر کہا، اے ہمارا رنج و الم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ملال پر شدت غم سے خلفۂ راشدین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی اور امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھا۔